الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، so called which is against the reality. نام ہی نام ہے، نام ماتر ہے، واستوکتا سے کٹ جائیں گے تو نام ماتر رہ جائیں گے. رزلٹ یہی بتا رہا ہے. نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی. الحمدللہ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی. حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. شامیانہ نہیں، خورشید قیامت کے لیے. شامیانہ نہیں، خورشید قیامت کے لیے. کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا. اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. میں نے جب پوسٹ مجھے دکھائی گئی کہ محفل صدیق اکبر ہے، دستار بندی ہے، اصلاح معاشرہ ہے، ٹائم کم ہے، ٹاپک زیادہ ہے. ایک بھی سمجھ میں آ گیا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. تو محفل صدیق اکبر ہے، اسے ذہن میں رکھ کر کے سنیں. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے
یہ سید محدث اعظم فرما رہے ہیں. مرتبہ بتائے نہیں، مصرع ختم. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مصرع ختم، مرتبہ نہیں بتایا. اگلے مصرے میں مرتبہ بتائیں گے. اور صدیق اکبر کا مرتبہ ایک مصرے میں. ہاشمی زندگی بھر بولتا رہے، مرتبہ صدیق اکبر ختم نہیں ہوگا. صدیق اکبر پبلک کے چنے ہوئے کا نام نہیں ہے، رسول اللہ کے چنے ہوئے کا نام ہے. جو سے پبلک چنتی ہے وہ کبھی اپ کبھی ڈاؤن. تیرا اپ بھی ہم نے دیکھا، تیرا ڈاؤن بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پبلک ہے، لیکن جسے خدا چن لے، جسے مصطفیٰ چن لے، اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا. اور جب صدیق اکبر کو ہٹایا نہیں جا سکتا تو ان کے ماننے والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مصرے میں کیا دیکھو، ہر صحابی رسول کا ساتھی. ہر صحابی، میں اشارے میں بولوں گا اور دیکھو کہاں تک آپ اس کو کیچ کرتے ہیں. ہر صحابی رسول کا ساتھی، پر صدیق ایسے ساتھی کہ ساتھ کو ناز ہے. ایسے صحابی کی مصاحبت کو فخر ہے. ایسا یار کی یاری کو ناز ہے. ایسا ساتھی جس نے کہیں ساتھ نہیں چھوڑا. ایسا ساتھی. مکے میں نبی نے اعلان کیا، صدیق ساتھ. مکے کے غنڈوں نے، اگروادیوں نے، بوجہلیوں نے، آتنکوادیوں نے جب اتیاچار کے پہاڑ گرائے تو صدیق ساتھ. مکے میں ساتھ، تبلیغ میں ساتھ، ظلم سہنے میں ساتھ، صبح ساتھ، رات میں ساتھ رہے. مکے میں ساتھ، اور ہجرت میں جب نکلے تو ساتھ. غار ثور میں پہنچے تو ساتھ، 3 دن رہے تو ساتھ، نکلے تو ساتھ. مدینہ پہنچے تو ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، مسجد نبوی میں ساتھ، میدان میں ساتھ، خطاب میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ. جیتے رہے تو ساتھ، اور جب لیٹ گئے گنبد خضرا میں تو ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، عطائے محدث اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہجرت میں ساتھ. اب یہاں رکو. ہجرت میں ساتھ. بوجہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ سنس، انہوں نے پلاننگ کیا کہ بے گناہوں انوسینٹ پروفٹ، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ان کی ہتیا کر. یہ لاسٹ ڈیسیجن لیا. کنکر مارے، پتھر مارے، وہ جھڑیاں پھینکیں، راہوں میں کانٹے بچھائے،
2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड, नथिंग कैन गो इनसाइड, नोबडी कैन कम आउट। शाब अबी तालिब में एक बूंद पानी नहीं जा सकता, एक दाना नहीं जा सकता। 2.5 साल। मगर नबी करीम के मानने वाले 2.5 साल तक बगैर दाना पानी के डटे रहे। तो जिस कौम को 2.5 साल की भूख कमजोर न बनाए, 2.5 साल की प्यास कमजोर न बनाए, खाते पीते का क्या बिगाड़ लोगे? अगर ऐसे ही समझते रहे तो समझ के दरवाजे खुलते जाएंगे। अब बात आई, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब बहुत हो गया, हद हो गई। ये तुमको रहने नहीं देंगे। तो मुसलमानों की नागरिकता पर पहला हमला मक्के में अबू जहलियों ने किया। ये तो कॉपी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बोलने में डरूंगा नहीं, क्योंकि डरने वालों की औलाद नहीं हूं। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, इसलिए कि मुसलमान इस धरती पर राजा से नहीं बना, ख्वाजा से बना है। किसी बेवकूफ से नहीं, नादान से नहीं, ख्वाजा दाना से बना है। बुनियाद मजबूत होती है तो बिल्डिंग कौन गिराएगा? तो अल्लाह ताला ने कहा, बहुत हो गया है मेरे महबूब, टू मच, छोड़ दो मक्का, हिजरत करो। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, रहमतों की बारात है, बाहर दुश्मनों की घात है। वल्लाह क्या बात है। नबी करीम ने फरमाया, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है, रातों रात मुझे मक्के से निकलना है। ये रातों रात पर जब मैं गौर करता हूं तो मुझे अजीब लगता है कि जब अल्लाह ताला अपने हबीब को अपग्रेड करता है तो रातों रात। मक्का के मक्का से लामक्का ले गया रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो रात जो ले गई रातों रात। तो मक्का से लामक्का रातों रात, मक्का से मदीना रातों रात। कुछ समझ में आई बात? रातों का हमारी तरक्की से बड़ा ताल्लुक है। दिन में हम ड्यूटी करते हैं और रात में ब्यूटी। दिन में सबसे मिलते हैं, रात में रब से मिलते हैं। जलवत का मिजाज और है, खलवत का मिजाज और। रातों रात हुक्म है अल्लाह का। मगर ए अली, मसला ये है कि काफिरों ने मुझे ईमानदार समझते हुए अपनी अमानतें मेरे पास रखी हैं। समय है नहीं कि मैं उन काफिरों को अमानत लौटाऊं। मुझे तो रातों रात निकलना है। ये फला है, अमानतें और फला 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 की हैं। तुम ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना,
امانتیں لینا، حقداروں کو دینا، پھر مدینے آنا۔ مولا علی سو گئے، مگر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بہت ہی وچارنی ہے۔ فرماتے ہیں میں جب بستر پر سویا تو ایسی نیند آئی کہ لائف میں ویسی نیند کبھی نہیں آئی۔ اگر ولیم بلیک کی بھاشا میں کالج کے اسٹوڈنٹ سے کو یاد دلاؤں، ریمائنڈ کروں کہ ولیم بلیک کی زبان میں سلیپ بیوٹی برائٹ، ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ۔ I slept deeply, nicely. گہری نیند سے سویا۔ میں بڑے چکر میں پڑ گیا، یہ نیند کا سمے تھا، باہر 40 کافر، 80 آنکھیں۔ کاؤنٹنگ میں ٹائم لگ رہا ہے کیا؟ جب 40 لوگ ہیں تو آنکھیں تو 80 ہو ہی جائیں گی۔ ٹکر 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 نبی کے دروازے پر لگی ہے، نکلے تو مارو۔ 40 کافر مرڈر کی نیت سے، ہتیا کی نیت سے کھڑے ہیں، اور مولا علی کہتے ہیں مجھے اچھی نیند آئی، گہری نیند آئی۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر 12 بجے رات میں 4 پولیس والے کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی، چاہے وہ بیچارے اپنی ڈیوٹی پر آئے ہوں، مدد مانگنے آئے ہوں، کوئی آتنکوادی گھسا ہے اس کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، دیش بچانے کے لیے آئے ہیں، راشٹر کی رکشا اس کی رکشا کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے آئے ہوں، بٹ وردی ایسی ہے پریوار ہل جائے گا۔ اور وہ ہتھیار لے کے آئے ہیں، مرڈر کرنے کے لیے آئے ہیں، تلوار لے کے آئے ہیں، مولا علی چین سے سو گئے۔ کیا وہ چین سے سونے کی سچویشن ہے؟ موت کا بھائی نہیں ہے کہ گھس گئے مجھے مار دیا سوتے میں تو کیا ہوگا؟ مگر مولا علی فرماتے ہیں اس رات میں جب سویا تو ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی نہیں ملی۔ تو وجہ میں بتاتا ہوں، ان کی اولاد ہوں، راز میں کھولوں گا۔ چین سے سونے کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کو یقین ہو گیا تھا کہ کسی وقت مجھے موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی نے کہا علی بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ تو مولا علی اس لیے چین سے سو گئے، وہ کافروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی تلوار نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا خوف نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے، وہ بہت سنکھیت ہیں، اس کا خیال تک نہیں ہے، بلکہ ان کا وشواس ہے کہ جب میرے نبی نے کہا صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا، اب میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لیا۔ اسی پر ایک پیارا جملہ دیتا ہوں، جس کی ضمانت، جس کی گارنٹی نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ دیکھو شادیاں جو ہوتی ہیں نا وہ جنس میں ہوتی ہیں۔ کبوتر کا فزیکل کانٹیکٹ جو ہے، کبوتر کا کوے سے نہیں ہوگا، کوا نر ہوگا، کوا مادہ ہوگی، پھر کانٹیکٹ ہوگا، جنس میں ہوتا ہے۔
گدھے کا گدھی سے، دونوں گدھے ہوں، دونوں گھوڑے ہوں، اب رسول ہیں نور، ان کی بیٹی فاطمہ ہے نور، تو نور کا شوہر بھی ہو نور، جن سے کھو جائے تو اب علی نور کیسے بنے؟ فاطمہ تو اس لیے نور ہے کہ نبی کی بیٹی ہیں اور وہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس لیے میرے نبی نے پہلے ہی سے انتظام کر دیا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری چادر نور کو سر سے پیر تک اوڑھ لو، رات بھر علی چادر نور میں رہے۔ چادر نور کی نورانیت نے علی کی بشریت میں نورانیت کو داخل کر دیا تاکہ مکے میں نور بنے اور مدینے میں میری بیٹی کا شوہر بنے۔ اور ادھر نبی کریم نے کیا کیا؟ کنکری لیا، پیسز آف اسٹون، and he started to stoning. حضور صلی اللہ علیہ وسلم opened the door، مٹھی میں کنکری پھینک دیا کافروں کی طرف، 20 ادھر کھڑے تھے، 20 ادھر کھڑے تھے، 40 تھے کہ نکلیں تو مارو۔ کنکری رسول نے پھینکا، کنکری ان کو لگی، وہ اندھے ہو گئے۔ اگر کوئی یو پی سے آیا ہوا یہاں بیٹھا ہو تو اس کی بھاشا میں بول دوں، اندھرائی گئے، چوندھیائی گئے۔ یو پی بہار کو مزہ آئے گا، اور بہار ایسا ہے صاحب، آپ اعراب بدلتے جاؤ، زیر زبر پیش بدلتے جاؤ، وہ محمل نہیں بنتا۔ پیش لگاؤ گے تو بہار، گھر کی صفائی کرو، یعنی جھاڑو لو صفائی کرو، جھاڑو نے صحیح کام کر دیا۔ بہار اور زبر لگا دو تو بہار، اور زیر لگاؤ تو اصلی نام ہے بہار۔ انہوں نے مزہ لیا ہوگا بھاشا کا، شیلی کا، شبدوں کا۔ کنکری پھینکی، حضور سامنے ہی سے چلے گئے، کافروں نے دیکھا ہی نہیں، آنکھ کھلی ہے دیکھا ہی نہیں، زندہ کھڑے ہیں دیکھا ہی نہیں۔ جملہ بولوں، میرا نبی کافروں کو دکھائی نہیں پڑتا۔ اب اگر کوئی صورت میں کہے نبی آتے ہیں دکھتے نہیں، نہ خانقاہ میں دکھتے ہیں، نہ درگاہ میں دکھتے ہیں، نہ مدرسے میں دکھتے ہیں، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے۔ میں یہاں ٹھہر کر کے قرآن کی بات بتاؤں۔ کنکری کس نے اٹھایا؟ نبی نے۔ مٹھی کس کی ہے؟ نبی کی۔ پھینکا کس نے؟ نبی نے۔ قرآن بولتا ہے نو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، یہ کنکری تم نے پھینکی ہے؟ تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب تو سمجھ جاؤ، پھینک رہے ہیں رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے پھینک رہے ہیں اللہ۔ کتنا قریب ہے میرا رسول اللہ اپنے اللہ سے۔ کتنا قریب ہے، کتنا بڑا حبیب ہے۔ اور رسول پاک گھر سے نکل کر کے سیدھے کہاں گئے؟ صدیق اکبر کے گھر۔ حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، مگر رسول گئے صدیق اکبر کے گھر۔ اب جب کافر نے دیکھا یار فجر ہو گئی، اندر گئے
تو خوش ہوئے. اچھا ابھی تک نبی یہیں بستر ہی پر ہے. کافروں نے کیا سمجھا؟ نبی لیٹے ہوئے ہیں. کمال ہے، لیٹے ہیں علی اور کافر سمجھ رہے ہیں لیٹا ہے نبی. جانشین ہو تو ایسا ہو، عکس جمیل ہو تو ایسا ہو، نبی کا پیرو ہو تو ایسا ہو، امتی ہو تو ایسا ہو کہ لیٹے ہیں علی. یہ علی آپ کی ادا کیسی تھی؟ کہیں جو ادا مصطفیٰ کی ہے وہی حیدر کرار کی بھی ہے. جب چہرہ دیکھا تو دیکھا نبی نہیں علی ہے. چہرہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا نبی کہاں ہے علی کہاں ہے. تو سارے کافر بھاگ کے کہاں گئے؟ وہ بھی گئے صدیق اکبر کے گھر. یعنی کافروں کو پتا تھا کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو اپنے یار کے گھر میں ہے. جتنا ابو جہل کو معلوم تھا کہ ابو بکر صدیق کتنے امپورٹنٹ ہیں، ابو جہلیوں کو معلوم تھا، ابو لہبیوں کو معلوم تھا کہ ابو بکر صدیق ہیں کیا. رسول کو یا تو اپنے گھر میں قرار ہے یا صدیق کے گھر میں قرار ہے، یہ انہیں پتا ہو. اور آج لوگوں کو صدیق اکبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. کم سے کم ابو جہل سے بہتر تو بنو. اور رسول پاک نکل چکے تھے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو. علی کو تو گارنٹی دیا سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، مدینے آنا، مگر ابو بکر صدیق سے کیا کہا؟ ہاتھ پکڑا، کہا چلو. کدھر جانا ہے، کیا جانا ہے، کیسے جانا ہے، کچھ نہیں، بس چلو. چلتے 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 نبی کو خیال آیا کہ لوگ پیروں کا نشان دیکھ کر پیچھا کریں گے. اور نبی کریم کے قدم کا یہ معجزہ تھا کہ رسول پاک جب پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو نشان بن جاتا. ٹھیک ہے، لیکن جب کیچڑ میں مٹی جب گیلی ہو اس پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتا. دونوں معجزہ ہے. گیلی مٹی پر نشان نہ بنے یہ بھی معجزہ ہے، اور پتھر پر بن جائے یہ بھی معجزہ. ہمارا کیا حال ہے، مولویوں کا کیا حال ہے، مفتیوں کا کیا ہے، ہاشمی کا کیا حال ہے؟ ہم گیلی مٹی پہ رکھتے ہیں تو نشان بنتا ہے، پتھر پر رکھتے ہیں تو نہیں بنتا. یعنی امتی کا جہاں نشان بنتا ہے نبی کا نہیں بنتا، اور امتی کا جہاں نہیں بنتا نبی کا بنتا ہے. اب تو مولویوں سمجھ جاؤ رسول ہماری طرح نہیں ہے. تو سوال یہ ہوا کہ نبی کے قدم کی اس معجزے کو فالو آن، کیری آن، پیچھا کر سکتے ہیں. تو رسول پاک نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر مجھے اپنے کاندھے پر اٹھاؤ. ابو بکر تم مجھ کو اپنے کاندھے پہ لے لو. اب جو سرکار ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر آ گئے تو پیر ہوا میں لٹکنے لگا. معجزہ ظاہر ہونا ختم. اب پیچھا کرنے والوں کے لیے پریشانی کہ 4 نشان چاہیے تھا، 2 قدم ابو بکر صدیق کے، 2 قدم رسول پاک کے، وہ مل نہیں رہا ہے. اب ڈھونڈو. میرا نبی جس سے ملنا نہیں چاہتا وہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، اور جسے ملنا چاہتا ہے قرن والے سے مل لیتا ہے. یہاں ٹھہرو کندھے پہ. یہ ہجرت کا سفر ہے جس میں صدیق اکبر نے رسول پاک کے حکم سے اپنے کاندھے پر نبی کو لے لیا. اب آؤ دوسرا منظر، نبی اور علی فتح مکہ کے بعد کعبے میں داخل ہوئے. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں مگر نبی نے صرف علی کو لیا. علی سے بھی
افضل صحابی موجود، مگر نبی نے علی کو لیا۔ راز یہ تھا، علی یہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، مسجد حرام ہے، مگر تیری جنم بھومی ہے، تو اپنے جنم بھوم کو صاف کرنے کا جنم سدھ ادھیکار تمہارا ہے، ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانو۔ لیکن علی کتنے ایماندار ہیں، کبھی دعویٰ نہیں کیا یہ میری جنم بھوم ہے، میرا گھر بناؤ۔ علی کے گھر والے کتنے ایماندار ہیں کہ یہ میرے علی میرے دادا کی جنم بھوم ہے، مجھے دو۔ اور یہ آپ رسول پاک کی امت کتنی ایماندار ہے، آج تک سعودیہ سے ہم نے نہیں مانگا کہ مولا علی کی جنم بھوم میں واپس کرو۔ آپ بھی ایماندار بن جاؤ۔ اب معاملہ یہ پھنسا کہ جو چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے پتھر تھے رسول پاک نے اٹھایا اور جو ان کی صحیح جگہ تھی وہاں پہنچایا۔ اب اس سے زیادہ خوبصورت جملہ نہیں ہو سکتا، مگر ایک بڑی اونچائی پہ تھا، ظاہراً ہاتھ نہیں پہنچتا، تو رسول پاک نے کہا علی سے، علی اپنا قدم میرے کاندھے پہ رکھ دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اب قدم رکھ دو، کھڑے ہو جاؤ، میں بول دیا کتنا سمجھے؟ ہمیں کسی کو کاندھے پر لینے کے لیے مجھے بیٹھنا پڑے گا، جب میں نیچے ہو جاؤں گا تب وہ قدم رکھے گا، اور قدم رکھ کے بیلنس کرنے کے لیے میرا سر پکڑے گا، اور جب وہ کھڑا ہو جائے گا تب میں دھیرے دھیرے کھڑا ہوں گا۔ علی کا قدم نبی کے کاندھے پر، اور نبی دھیرے دھیرے ہولے ہولے ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ اٹھ رہے، علی دھیرے دھیرے بلند ہو رہے۔ جب اس منظر کو علی کے غلاموں نے دیکھا تو مستی میں جھوم اٹھے اور کہنے لگے، اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ یہاں میرا نبی علی کے کاندھے پر نہیں گیا، نبی کے کاندھے پر علی ہے، علی کے کاندھے پہ نبی نہیں ہے۔ یہ کعبہ میں ہوا۔